بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے. پروگرام منظر و پس منظر لے کر راشد نقوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلام قبول فرمائیں. سحر اردو ٹی وی سے پیش کیے جانے والا پروگرام منظر و پس منظر بہت سارے حقائق، بہت سارے ان خبروں سے، ان تجزیوں سے اور ان واقعات سے آپ کو آگاہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے کچھ مناظر سامنے ہوتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں پس منظر میں غائب ہوتی ہیں، یا ہم تک ان کی رسائی یا ناظرین تک ان کی رسائی یا عام افراد تک ان کی رسائی ممکن نہیں ہوتی. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم منظر کے ساتھ ساتھ پس منظر سے بھی اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے رہیں. آپ کے تعاون کی بھی ضرورت ہے، مل کے یہ کام کریں گے اور ہم اس سلسلے کو پہلے سے جاری رکھے ہوئے ہیں. گزشتہ پروگراموں میں بھی ہم نے کئی ایسے مناظر آپ کے سامنے پیش کیے، پھر کوشش کی ہے کہ ان مناظر کے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بھی ایک حد تک آپ کو آشنا کریں. اور آج بھی ہماری یہی خواہش ہے کہ ایک اہم موضوع پر آپ سے گفتگو کریں، کچھ حقائق آپ تک پہنچائیں، کچھ مناظر اور کچھ ان مناظر کے پیچھے ہونے والے حقائق سے آپ کو آشنا کریں. آئیے دیکھتے ہیں ہمارے دوستوں نے آج کس موضوع کا انتخاب کیا ہے. جی ناظرین، تو موضوع آپ نے دیکھا، پاکستان کے شمالی علاقہ جات یعنی گلگت بلتستان میں انتخابات. ناظرین، اس وقت گلگت بلتستان پاکستان کا ایک شمالی علاقہ ہے اور اس شمالی علاقے میں خوب سردی پڑتی ہے، جتنی بھی کہیں کم ہے. برف پوش پہاڑوں سے گھرا ہوا یہ علاقہ، دنیا کے بلند ترین چوٹیوں سے گھرا ہوا یہ علاقہ، اور اس علاقے کے سرد موسم، اس علاقے کے گلیشیئرز، اس علاقے میں موجود K2 کوہ ہمالیہ کا سلسلہ، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا نام آتے ہی انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ انسان کو پر لگ جائیں اور انسان اس خوبصورت علاقے میں چلا جائے. سیر و سیاحت کے لحاظ سے ایک انتہائی خوبصورت، انتہائی اٹریکٹیو اور سیاحوں کو جذب کرنے میں اپنی مثال آپ گلگت کا علاقہ. آج اس علاقے میں خوب سردی پڑ رہی ہے. جو آخری خبریں موصول ہوئی ہیں، کئی علاقوں میں برف باری ہے، کئی علاقوں میں سخت سردی پڑ رہی ہے. لیکن اس سرد موسم میں
دلچسپ چیز یہ ہے کہ انتخابات کی سرگرمی نے، الیکشن کے ٹیمپریچر نے اس علاقے کے موسم کو سرد رہتے ہوئے بھی ایک گرم موسم میں تبدیل کر دیا ہے۔ آپ کے پیش نظر ہے گلگت بلتستان کا الیکشن، جو کبھی ایک مخصوص علاقے کا، ناردرن ایریا کا الیکشن سمجھا جاتا تھا، آج وہاں پہ پوری پاکستان سے تمام اہم جماعتیں، ان کے قائدین گزشتہ کئی ہفتوں سے، کئی دنوں سے وہاں پہ انتخابی سرگرمیوں میں مصروف ہیں، اور اس وقت پوری دنیا، اگر میں نہ کہوں تو ایک بہت بڑے آبادی کی نظریں جو ہیں وہ اس خطے پہ ہیں کہ گلگت بلتستان میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے تجزیہ نگار، اپنے صحافی ساتھیوں سے یا وہاں کی رپورٹر سے کوئی بات کریں، ہمارے رپورٹر علی رضوی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اس کو سنتے ہیں، پھر اس کی روشنی میں ہم ان انتخابات کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں کہ علی رضوی کی یہ رپورٹ آپ کی خدمت میں نشر کریں، تو اس سے پہلے کہ ہم اس رپورٹ کو سنیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے ایک پرانے ساتھی اور ریڈیو تہران اردو سروس کے سابق ڈائریکٹر لائن پہ موجود ہیں۔ ان کا تعلق بھی ناردرن ایریا سے ہے، ناردرن ایریا پہ ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور خود کسی حد تک سیاسی شخصیت بھی ہیں، ایک سیاسی خاندان سے بھی ان کا تعلق ہے۔ تو آج ہم سید محمد رضوی صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ سید صاحب، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام راشد صاحب۔ جی رضوی صاحب، ہم تو یہاں پہ کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہرگز ہمارا پروگرام نہیں ہے، اور نہ ہی ہم چاہتے ہیں کہ اس فیز میں وارد ہوں کہ کون جیت رہا ہے، کون ہار رہا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ خود اس خطے کے عنوان سے اپنے ناظرین کو کچھ آشنا کریں، کچھ آگاہ کریں کہ یہ جو خطہ گلگت بلتستان کے نام سے ہے، یہ کب آزاد ہوا، کن شرائط پہ آزاد ہوا، کون آزاد کرانے والے تھے، وہاں کے عوام کی کیا خواہش رہی ہے۔ تو اس پہ تھوڑا سا ہم ایک مختصر سا آپ سے ایک جائزہ چند منٹوں کے اندر چاہیں گے کہ تھوڑا سا اس پہ ہمیں بتا دیں، تاکہ ہم اس موضوع کے مطابق پھر آگے چلیں کہ یہ خطہ اور اس خطے کے عوام، بلکہ میں کہوں غیور عوام، ہمیشہ ان کا ایک طرح امتیاز رہا ہے کہ مذہب سے ان کی وابستگی بڑی شدید رہی ہے۔ تو اس وقت صورتحال جو ہے اس پہ تھوڑا روشنی ڈالے رضوی صاحب، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا منتظر رکھوں گا۔ ہمارے رپورٹر کی رپورٹ بھی تیار ہے، تاکہ اس رپورٹ کی روشنی میں پھر ہم آپ سے گفتگو کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ انتخابی مہم پورے جوش و خروش کے ساتھ جاری ہے، اور مختلف سیاسی پارٹیوں کی جانب سے اس خطے میں انتخابی کیمپین کل سے اختتام پذیر ہوا۔ پاکستان میں الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق الیکشن سے 24 گھنٹے پہلے تمامی انتخابی کیمپینز، کارنر میٹنگز اور ریلیز رک جانی چاہیے۔ گلگت بلتستان الیکشن کمیشن نے ایک بیانیے میں بتایا ہے کہ کل 15 نومبر بروز اتوار صبح 8 سے بلا وقفہ الیکشن پروسیس 5 بجے تک منعقد کی جائے گی، جس میں عوام اپنے نمائندے منتخب کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق گلگت بلتستان میں انتخابات میں 23 حلقوں میں 330 امیدوار حصہ لیں گے۔ گلگت بلتستان میں اسمبلی کے 33 میں سے 24 نشستوں کے لیے 300 سے زائد امیدوار انتخابی میدان میں ہیں، جبکہ اس انتخابات میں 7 لاکھ سے زائد ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس بار گلگت بلتستان کے الیکشن کو ایک خاص حیثیت حاصل ہوا ہے، کیونکہ اس بار کہا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان اس خطے کو ایک صوبے کی حیثیت دینے جا رہا ہے۔ 16 ستمبر کو اسلام آباد میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کے ایک وفد سے ملاقات کے دوران کشمیر اور گلگت بلتستان کے امور کے وزیر علی امین گنڈاپور نے یہ خبر بریک کی کہ تمام فریقین کی مشاورت کے بعد حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کو مکمل آئینی حقوق اور پارلیمنٹ میں نمائندگی کے ساتھ ساتھ پاکستان کے صوبے کا درجہ دیا جائے۔ انہوں نے یہ یقین دہانی بھی کروائی کہ صوبہ بننے کے بعد گلگت بلتستان میں چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کے تحت
بننے والے خصوصی اکنامک زون پر کام کی رفتار میں، جبکہ صحت، سیاحت اور تعلیم کے شعبوں میں نمایاں بہتری کے راہ ہموار ہوگی۔ اس کے علاوہ پاکستان آرمی چیف کی طرف سے بھی ایک نشست کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان کے حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والی اہم سیاسی جماعتوں کی نمایاں قیادت موجود تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ملاقات کے ایک بڑا مقصد حزب اختلاف کی جماعت کو گلگت بلتستان کے حوالے سے ریاستی اداروں کی سوچ سے آگاہ کرنا اور اس خطے کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے مستقبل میں کی جانے والی آئینی ترامیم کے لیے تعاون پر آمادہ کرنا تھا۔ اس خطے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بار تمام سیاسی پارٹیاں اس خطے کے الیکشن میں بھرپور کیمپین چلا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کئی ہفتوں سے گلگت بلتستان کے دور دراز علاقوں میں مہم چلا رہے تھے اور حکمران جماعت تحریک انصاف نے امور کشمیر کے وزیر امین گنڈاپور کو یہاں بھیجا ہوا تھا۔ انتخابی سرگرمیوں میں پیپلز پارٹی سب سے زیادہ متحرک نظر آتی ہے، تاہم مقامی سیاسی پنڈتوں کے بقول بظاہر پاکستان کے دیگر حصوں میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کو للکارتی مسلم لیگ نون اس وقت یہاں ایک کمزور پوزیشن میں دکھائی دیتی ہے اور اسی کمزور پوزیشن کو بہتر بنانے کے لیے خود مریم نواز شریف گزشتہ ہفتہ یہاں پہنچی تھی۔ مجموعی طور پر بات کی جائے تو گلگت بلتستان کے عوام میں الیکشن سے قبل مایوسی بھی ہے اور امید بھی۔ گلگت بلتستان خشک پتھریلا اور ریتیلا خطہ ہے، مگر یہ سیاحوں کے لیے مقناطیسی کشش رکھتا ہے۔ یہاں فلک شگاف پہاڑی سلسلوں میں گہری وسیع و عریض وادیاں ہیں، جھیلیں، دریا، صحرا، باغات اور برف سے ڈھکی دنیا کی بلند ترین چوٹیاں بھی یہی ہیں۔ یہ خطہ دنیا بھر کے سیاحوں کی منزل تو رہتا ہے، مگر آج کل سیاستدانوں کی توجہ بھی اسی خطے پر مرکوز ہے۔ انتخابی سرگرمیاں عروج پر ہے، ہر جماعت کے امیدوار نئے نئے وعدوں کے ساتھ گھر گھر جا کر ووٹ مانگ رہے ہیں، مگر یہاں بسنے والے محرومیوں اور مشکلات میں ہیں۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف اس خطے میں اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی پوزیشن اس خطے میں بہت مضبوط ہے اور اس الیکشن میں ان دونوں پارٹیوں کے بیچ سخت مقابلہ ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سی پارٹی اس خطے میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوگی۔ ناظرین، علی رضوی کی رپورٹ آپ نے سنی اور جیسے کہ ہم پہلے ہماری گفتگو چل رہی تھی، سید محمد رضوی صاحب لائن پہ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گلگت سے ہمارے ایک معروف صحافی ریاض علی بھی اسکائپ پہ ہیں۔ میں ریاض علی کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں، لیکن میں سوال کروں گا سید محمد رضوی صاحب سے، جو میں نے ایک مقدمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ گلگت بلتستان کی آزادی ایف سی آر سے لے کے عبور صوبے تک کا ایک سفر ہے، اس سفر کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، یہ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد وہاں کشمیر میں ڈوگرا خاندان کا وہاں راج تھا، ہندو خاندان ڈوگرا کا، اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس میں دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی آزادی کے بعد کشمیر کو جو ہے وہ یعنی وہ آزادی نہیں ملی جو پنجاب، سندھ وغیرہ صوبوں کو ملنی چاہیے تھی، لہٰذا کشمیر جو ہے وہ ڈوگرا راج کے اندر رہا۔ اس کے بعد ہمارے جو مجاہدین تھے، یعنی گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے جو فوج کے اور وہاں ڈوگرا راج کے جو فوج کے افراد تھے، وہ جوان تھے اور آفیسرز تھے، انہوں نے وہاں پہ ایک مشہور کیمپ ہے بونجی کیمپ کے نام سے، تو اس کیمپ میں انہوں نے بغاوت کی۔ بغاوت کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر جا کے گورنر ہاؤس گلگت پہ قبضہ کیا، اس میں کچھ مسلمان آفیسرز تھے اس ڈوگرا راج کے، اور فوجی جو ہے وہ ہمارے مقامی اور مسلمان جو فوجی تھے، انہوں نے گلگت گورنر ہاؤس پہ قبضہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر ان کا قافلہ آگے بڑھتا گیا، تقریباً گلگت کے بعد روندو کا علاقہ آتا ہے بلتستان کا، اس کو بھی فتح کیا۔ اس کے بعد آگے بلتستان کا مرکزی جو اس وقت ہیڈ کوارٹر ہے اسکردو کو بھی انہوں نے فتح کیا، اور جا کے آخر میں ان کا آخری معرکہ جو ہے وہ کھرمنگ کے نام سے، ضلع کھرمنگ کے مشہور مقام کھرمنگ پل پہ آخری معرکہ ہوا۔ اس پل پہ ڈوگرا فوج کو تقریباً آخری ہزیمت وہاں سے ان کو اٹھانی پڑی، اور اس کے بعد فوج ان کی تتر بتر ہو گئی، بہت سے لوگ وہیں مر گئے، اور اس کے بعد جو ہے کچھ جو بچے تھے پہاڑوں کے ذریعے، جنگلوں کے ذریعے پتہ نہیں آگے کرگل اور لداخ پہنچے۔ تو یہ سلسلہ اس کے بعد جو ہے 1948 میں، یعنی پاکستان بننے کے بعد 1948 میں ہمارے مقامی وہاں پہ مجاہدین نے، اور اس میں مقامی افراد بھی شامل تھے، فوج بھی شامل تھے، انہوں نے اپنے اس خطے کو آزاد کرا لیا۔ تو ہمارے لوگ فخر کرتے ہیں کشمیریوں پر، دوسرے علاقوں پر،
کہ ہم نے یہ خطہ اپنے بزور بازو ہم نے لیا ہے، ڈوگرا سے آزاد کیا ہے، ڈوگرا راج سے آزاد کیا ہے۔ اس کے بعد پھر امتیاز یہ ہے کہ آزاد کرنے کے بعد تقریباً 15-20 دن تک گلگت میں ہماری اپنی حکومت قائم رہی۔ وہاں پہ رئیس شاہ جو ہے وہ گلگت کا راجہ تھا، رئیس شاہ، تو ان کی قیادت میں، ان کی صدارت میں ہماری اپنی وہاں پہ گورنمنٹ تھی۔ اس کے بعد ہمارے عمائدین نے، وہاں گلگت بلتستان کے عمائدین جن میں راجگان اور سرکردگان تھے اور فوج کے جو آفیسر تھے جنہوں نے بغاوت کی، انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو پاکستان کے ساتھ الحاق کریں۔ لہذا قائد اعظم کا دور تھا اور قائد اعظم کو انہوں نے خط لکھا، اور اس زمانے کے جو وزیر داخلہ ہیں پاکستان کے، کرمانی صاحب، تو انہوں نے پاکستان کے یعنی اس علاقے کو، گلگت بلتستان کو پاکستان میں الحاق کیا اور پاکستان میں شامل کیا۔ اس وقت سے لے کر سمجھ لیں کہ 1948 سے لے کر 73 سال 72 سال ہو رہے ہیں کہ ہمیں اسی طرح لٹکایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو کشمیر کے فیصلے کو وہاں پہ اس زمانے کے ہندوستانی وزیر اعظم اور پاکستانی حکام کے درمیان یعنی جو تنازعات چل رہے تھے، پھر اقوام متحدہ میں یہ فیصلہ ہوا کہ پورے کشمیر میں استصواب رائے کیا جائے، ریفرینڈم کیا جائے کہ پاکستان کے ساتھ الحاق کریں یا انڈیا کے ساتھ۔ تو اس وقت سے لے کر ابھی تک ستم ظریفی یہ ہے کہ وہاں آزاد کشمیر کو جو خطہ ہے رقبے کے لحاظ سے گلگت بلتستان سے چھوٹا رقبہ ہے، لیکن خیر آبادی زیادہ ہے تھوڑی سی، اور اس خطے کو باقاعدہ ایک سیٹ اپ دیا گیا ہے، باقاعدہ گورنمنٹ دیا گیا ہے، اس میں مطلب یعنی صدر ہے، وزیر اعظم ہے اور پوری کابینہ ہے اور باقاعدہ الگ حکومت ہے ان کی۔ لیکن گلگت بلتستان کو وہاں پہ اسمبلی اور سینٹ جیسے اہم جو ہے وہ اداروں میں نمائندگی دینے کے بجائے ایک وزارت کے تحت، وزارت امور کشمیر جس کو کہا جاتا ہے، اس کا انڈر رکھا ہوا ہے۔ جی سید محمد رضوی صاحب لائن پہ رہیے گا، میں اس موضوع کو مزید آپ سے ہم پوچھیں گے اور آگاہی حاصل کریں گے۔ گلگت کے معروف صحافی ریاض علی اس وقت لائن پہ ہیں۔ ریاض علی، اس دفعہ کی الیکشن کمپین اور ماضی کی الیکشن کمپین میں کیا بنیادی فرق رہا ہے، کچھ بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جو الیکشن تھے اور اس الیکشن میں بہت فرق ہے۔ ایک تو سی پیک کا جو ہے پاکستان اور چائنا کا، تو گلگت بلتستان جو ہے وہ سی پیک کا گیٹ وے ہے۔ یہ ہنزا نگر گلگت اس طرح یہ گلگت بلتستان سے گزرتا ہوا ایک خیبر پختونخوا اس طرح ہوتا ہوا گوادر پہنچ جاتا ہے۔ یہ سی پیک ہے جو مین، جو ابھی اس الیکشن میں جو گہما گہمی ہے زیادہ ہے، جو وفاقی جماعتوں کے جو سربراہان ہیں جو گلگت میں ابھی بھی بلاول بھٹو موجود ہے، وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے، کسی پیک جو اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ابھی جو حال ہی میں جو گلگت بلتستان کا جشن آزادی تھا، جس میں وزیر اعظم پاکستان نے شرکت کی، اور اس نے ایک وہاں پہ اعلان کر دیا کہ اس کو گلگت بلتستان کو قومی دھارے میں شامل کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے قومی دھارے میں شامل نہیں تھا، جس کی وجہ سے ابھی وہ جو گہمے گہمی تھے پچھلے الیکشن کے جو 2015 میں ہوئے تھے اس میں اور 2020 کے جو الیکشن ہیں اس میں بہت سے فرق ہے۔ تو اسی لیے وفاقی جماعتیں ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے جو قائدین ہیں وہ باقاعدہ طور پر ایک عرصے سے گلگت بلتستان میں الیکشن کمپین کے سلسلے میں گاؤں لیول پہ، شہر لیول پہ، محلے لیول پہ باقاعدہ پھر رہے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے یہ گلگت بلتستان کی جو اہمیت ہے وہ قومی میڈیا میں اور انٹرنیشنل لیول پہ اس کی جو اہمیت ہے وہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ خوب، ریاض لائن پہ رہیے گا۔ رضوی صاحب، آپ نے ایک موضوع کو شروع کیا اور میرا سوال یہ تھا کہ ایف سی آر سے لے کے، بلکہ آزادی سے لے کے ابھی عبور صوبہ بنانے کے اعلان تک کا جو سفر ہے، آپ نے بڑے خوبصورت انداز سے اس سفر کو بیان کیا۔ دیکھیں، گلگت بلتستان کا ایک اپنا مخصوص کلچر ہے اور اس دفعہ کی الیکشن کمپین آپ کے مد نظر ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی جسے کہتے ہیں اس کلچر کو تبدیل کیا جا رہا ہے، وہاں کے سیاسی کلچر کو، وہاں کے مذہبی کلچر کو، اور یہ جو مختلف جماعتوں کے مرکزی قائدین وہاں پہ گئے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ مرکز کے ساتھ یا دوسرے علاقوں سے آنے والے افراد یا قائدین یا لیڈران یا وزراء کے جانے سے وہاں کا جو اپنا وہ کلچر ہے، جو وہاں کا سیاسی کلچر ہے، اس پہ کچھ اثرات مرتب ہوئے ہیں؟
جی رضوی صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں. جی جی رضوی صاحب میری آواز آپ تک جا رہی ہے؟ جی آ رہی آواز آ رہی. جی میں نے ایک سوال کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ اس وقت مرکزی قائدین نے بھرپور وہاں پہ مہم چلائی ہے اور وہاں کا سیاسی کلچر ہمیں بدلا ہوا نظر آیا ہے ماضی کے الیکشن سے، ماضی کے اس سیاسی کلچر سے، تو آپ کیا روشنی ڈالیں گے اس پہ؟ عرض کے یہ ہے کہ وہاں پہ جو جماعتی بنیادوں پہ انتخابات ہوئے ہیں اب تک، اس میں ذرا فرق یہ ہے کہ اس وقت جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اس نے وہاں پہ مذہبی جماعتوں سے ایڈجسٹمنٹ کی تھی، پہلے ایک مذہبی جماعت سے، اس کے بعد ابھی دوسری مذہبی جماعت سے انہوں نے کچھ مراعات دے کے ان کو بھی اپنا تقریباً ان کے اپنا ہم نوا بنایا ہے. تو یہ فرق ہے اور اس سے بڑا فرق پڑا ہے. ایک نظر سے میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ جو اس دفعہ پارٹی کے جو سربراہان یا جو بڑے مرکزی رہنما وہاں گئے ہیں اس سے بڑا فرق پڑا ہے، کیونکہ پہلے وہاں جاتے تھے وزراء جاتے تھے یا زیادہ سے زیادہ کچھ مرکزی رہنما جاتے تھے، لیکن اس دفعہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہے وہ خود گئے ہوئے ادھر اور انہوں نے 3 ہفتے کی کمپین چلائی. یعنی یہ واحد الیکشنز ہیں گلگت بلتستان میں کہ وہ گئے اور وہ ایسے علاقوں میں گئے جو پہلے سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے کوئی مرکزی رہنما گیا ہی نہیں تھا. مثلاً کرمنگ کا ایریا ہے، محاذ ایریا ہے، کارگل محاذ کی جو وہاں پہ محاذ کا ایریا ہے وہاں پہ وہ گئے، انہوں نے خطاب کیا. اور بات یہ ہے کہ کچھ وہاں کے لوگ ہمارے انہوں نے بڑی فراخ دلی کا مظاہرہ کیا. جتنے بھی مرکزی رہنما آئے ان کے لیے بڑے جلسوں پہ انہوں نے حاضری دی، تو سمجھ میں نہیں آیا کہ مثلاً فرض کر لیں کہ یہ ان کے اپنے عوام ہیں یا دوسرے پارٹیوں کے، تو سمجھ میں یہ آیا کہ یہ باقی پارٹیوں کے لوگ بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے گئے لیکن ووٹ وہ اپنی ہی پارٹی کو دیں گے. ایک فرق یہ ہے، یعنی اتنی زبردست کمپین جو ہے وہ اس دفعہ انہوں نے چلائی. تمام پارٹیوں نے، مریم نواز گئی مرکزی رہنما ہے مسلم لیگ کی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وزیر امین گنڈاپور تقریباً کئی دنوں تک وہاں رہے، ابھی زلفی بخاری صاحب گئے، اور پھر اس کے بعد وحدت مسلمین کے سربراہ علامہ ناصر جعفری، راجہ ناصر جعفری صاحب خود گئے، اور اس کے علاوہ جو ہے تحریک اسلامی کے مرکزی کچھ قائدین گئے، اس میں میسمی صاحب ہیں اور ناظر تقوی صاحب ہیں، یہ لوگ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو یہ ایک فرق ہے دوسرے انتخابات جو اس سے پہلے یہاں ہوئے ہیں، اتنی یعنی زبردست کمپین نہیں چلائی گئی تھی. اس سے تقریباً منظر پہ بھی فرق پڑا ہے، یعنی الیکشن سے پہلے کیمپین سے پہلے جو منظر سیاسی تھا وہ تقریباً تبدیل ہو گیا ہے، اور کچھ پیپلز پارٹی کو مجھے لگ رہا ہے کہ زیادہ جو ہے وہ اس میں اہمیت ملی ہے، پہلے اتنی نہیں تھی. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمپین کے لحاظ سے بھی انتخابات ذرا اہم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی صورتحال ہے پہلے اس طرح نہیں ہوتی تھی. 1994 کا جو الیکشن تھا اس میں پیپلز پارٹی اور اسلامی تحریک اور مسلم لیگ وغیرہ تھے، جماعتیں تھیں. تو اس میں ابھی جو ہے وہ پی ٹی آئی نے حکمت عملی اپنائی، انہوں نے وحدت مسلمین کے ساتھ اتحاد کیا جو وہاں پہ تقریباً 4-5 اضلاع میں جن کے ووٹ بینک ہیں. اس کے علاوہ آخر میں اسلامی تحریک نے اپنے آپ کو آزاد رکھا تھا، وہ الگ لڑ رہی تھی، لیکن ابھی صورتحال یہ ہے کہ کچھ جگہوں پہ جو اہم جگہوں پہ جو ہے وہ پی ٹی آئی نے ان سے بھی ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے. لہٰذا مذہبی ووٹ جو ہے وہ تقریباً پی ٹی آئی کو ہی مل رہے ہیں، اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ منفرد انتخابات ہیں. اور اس وقت پوری دنیا، آپ نے جس طرح کہا پوری دنیا کی توجہ، پورے پاکستان کی توجہ ہے وہ جو ہے وہ اس الیکشن پہ ہے. رضوی صاحب لائن پہ رہیے گا. اور چیز جو ہے وہ ہمارے خطے کے لحاظ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں فائدہ مند رہا ہے کہ وہ علاقے جو اس سے پہلے منظر عام پہ پاکستانی پریس میں بلکہ عالمی پریس میں نظر نہیں آتے تھے یا ان کے بارے میں بے توجہی ہوتی تھی، اس دفعہ پورے پریس نے جو ہے وہ ان کو اہمیت دی. مثال کے طور پر ہمارے ہاں لداخ کا جو سلطرو کا یا سیاچن کا جو محاذ ہے وہاں پہ جو علاقہ چھور بٹ ہے اور سیاری ہے، یا فرض کر لیں کرگل محاذ کا ایریا ہے، کرمنگ ضلع کا محاذ کا ایریا ہے، ان کو پہلی بار سمجھ لیں کہ بڑے یعنی قومی لیڈروں کے ساتھ وہاں پہ متعارف کرایا گیا، تو عوام اس بات پہ بھی خوش ہیں. جی رضوی صاحب لائن پہ رہیے گا. رضوی صاحب لائن پہ رہیے گا. میں ریاض علی سے پوچھوں گا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے عنوان سے ایک چیز بڑی معروف ہے کہ حکومت ہمیشہ
جو ہے وہاں پہ یعنی جسے آپ کہتے ہیں کہ الیکشن وہی جیتتا ہے کہ جو وفاق میں ہوتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ وہی تاریخ دہرائی جائے گی، یا جو الیکشن کمپین جس طرح رضوی صاحب بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ بڑی بھرپور قسم کی الیکشن کمپین مختلف پارٹیز نے جو ہے وہ چلائی ہے، تو اس کے کچھ نتائج سامنے آئیں گے؟ میرا جو خیال ہے وہ ماضی کی طرح ہی ہوگا، کیونکہ جو گلگت بلتستان کا ترقی یا بجٹ ہے، ترقیاتی جو بجٹ ہے، اس کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ وفاق کے اوپر ہوتا ہے، کیونکہ جو وفاق دیتا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ایک اسامی کی کریشن ہو وہ بھی وفاق سے ملتا ہے، تو یہاں کے جو عوام کی ذہن ہے وہ وفاق کی طرف مائل ہے، کیونکہ وہ یہ عوام یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ ایک وفاق کی جو حکومت ہے وفاق کے اندر، وہ جب تک گلگت بلتستان میں نہ ہو، کیونکہ ترقی ہمارے گلگت بلتستان میں نہیں ہوگی۔ اگر وفاق کے برعکس یہاں پہ حکومت ہوگی تو کیونکہ بجٹ جو ہے یا ڈیولپمنٹ ہے وہ وفاق سے آتا ہے، کیونکہ گلگت بلتستان کا اپنا کوئی بجٹری سسٹم نہیں ہے، یہاں جو بھی ہے، جو بھی انحصار ہے بجٹ کا، وہ دار و مدار وفاق پہ ہے۔ اسی لیے اس دفعہ بھی عوام کا جو ہے، کیونکہ یہ بلتستان ریجن ہے، ہنزا یہ گلگت میں کچھ ہے، یہ زیادہ تر یہ ہے کہ آج تک جو وفاق پہ وفاقی جو حکومت رہی ہے وفاق کے اندر اسی کو ہی ترجیح دی ہے۔ اس دفعہ بھی یہ ہے کہ وفاق کی طرف سے پھر وزیر اعظم کی طرف سے جو آئینی عبوری صوبہ کا اعلان کیا ہے، تو اس کا بھی یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جو وفاقی حکومت ہے ان کا، تو ان کو اوپر کریڈٹ جاتا ہے، لیکن جو پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو کا 22 روزہ 23 روزہ اس کا جو کیمپین رہا ہے، اس کو بھی ہم نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس دفعہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے، کیونکہ یہ کہ افواہ یہ بھی چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی کو حکومت دے رہے ہیں جو پی ڈی ایم ہے پاکستان لیول کے، جو اس وقت تحریک انصاف کے خلاف چل رہی ہے پاکستان کے اندر، تو پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان میں حکومت دے کے وہ پی ڈی ایم سے علیحدگی کے لیے ان کے ڈیل ہوا ہے کہ کس طرح کی وہ چل رہی تھی۔ تو ابھی بھی جو وفاقی وزراء ہے گلگت میں موجود ہے مختلف ایریاز میں، تو لیکن جو وفاق جو پچھلے جو 2015 میں یا 2009 میں جو پیپلز پارٹی حکومت تھی، 2015 میں مسلم لیگ کی حکومت رہی ہے، تو اس دفعہ بھی یہ ہے کہ عوام کی جو سوچ ہے، عوام کی جو رائے ہے، وہ تقریباً اسی وفاق کی طرف ہی جا رہی ہے، کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا جو بجٹ ہے، جو ہمارا ترقی کا دار و مدار وہ وفاق کے اوپر ڈیپینڈ ہے، تو ہم ادھر اگر اپوزیشن کو ریاض لائن پہ رہیے گا، تو ہم ریاض ہمارے ساتھ لائن پہ رہیے گا۔ رضوی صاحب میں آپ سے آخری سوال یہ کروں گا کہ ایک سپلٹ مینڈیٹ کی بات آ رہی ہے اور اس کے نتیجے میں کیا صورتحال بنے گی شاید مناسب نہیں ہے اس وقت ہم اس پہ تجزیہ کریں۔ میں صرف آپ سے یہ سوال کروں کہ خود اس موجودہ کمپین، موجودہ الیکشن، اس کے نتائج کی روشنی میں سی پیک پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، چونکہ اس الیکشن کمپین میں ایک بڑا ایشو سی پیک بھی رہا ہے، اس پہ آپ کیا جو ہے وہ تجزیہ کریں؟ دوبارہ دہرائیے، آواز آپ کی کمزور آئی۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ موجودہ الیکشن کے عنوان سے اکثر پارٹیوں نے سی پیک کی بات کی ہے، تو ان الیکشن کے نتائج اور سی پیک کے اس تناظر میں آپ کیا تجزیہ کریں گے؟ سی پیک کے بارے میں بنیادی ایک بات جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو سوچنا چاہیے، پھر دوبارہ وہ آئینی حقوق پہ بات آتی ہے، جب تک اس خطے کے آئینی حقوق کو متعین نہیں کریں گے، جو بھی سی پیک کے حوالے سے کام کریں گے وہ شاید ناپائیدار بھی ہوگا، وہ جو شعر ہے جو شاخ ہے نازک پہ بنے گا آشیانہ وہ ناپائیدار ہوگا، وہ والی بات ہے۔ اور دوسری بات خطے میں بے چینی رہے گی۔ اب دیکھیں کہ یہ سی پیک وہاں سے گزر رہا ہے گلگت بلتستان سے، یعنی پاکستان میں داخل جو ہے وہ سی پیک جو ہے وہ گلگت بلتستان سے ہو رہی ہے، اور اس کے باوجود اس سے پہلے گلگت بلتستان کو حتیٰ کہ ایک زمانہ تک کہ کوئی پیکیج ہی نہیں دے رہے تھے، وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے، ایک پل سب کے طور پر اس سے گزر کے آگے سرحد میں جا رہے تھے۔ تو یہ سب سے پہلے بنیادی مسئلہ مرکزی حکومت کو چاہیے کہ اس کو حل کریں۔ جی رضوی صاحب بہت شکریہ، بہت نوازش، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ منظر و پس منظر میں ایک نیا موضوع لے کے آئیں گے، اور ممکن ہے اسی الیکشن کے نتائج کے بارے میں ہم اگلے پروگرام میں گفتگو کریں۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ و ناصر۔